کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہوں، اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہوں، اس کی بخشش کا سرمایہ اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس لیے تو قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کی دربار سے کس نے جدا کیا ہے؟ وہ تو کریم رب ہے، وہ تو رحیم رب ہے، بخوبی اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، بخوبی اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے غلام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار روایت کو نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلا دی جاتی ہیں اور بہشت کے درختوں کے پتے اس انداز میں ہلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی، ان کی چمک و دھمک ایسی پھیل جاتی ہے، ہر پتے میں جو ہلنے میں آواز نکلتی ہے ایسی آواز کسی دنیا دار نے نہیں سنی، ایسی آواز کسی جہاندار نے نہیں سنی، اور وہ آواز اتنا پر رونق آواز ہوتی ہے، ہر بندہ اس آواز کو سننے کا جی کرتا ہے، من کرتا ہے، مراد کرتی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایسی آواز میرے دماغ کے اندر اور میرے کانوں کے ساتھ ٹکراتی رہے۔ اور وہی آواز جب ہوائیں چلتی ہیں، آوازیں چلتی ہیں، حور و غلمان اور جنت میں رہنے والی پردہ پوش خاتونیں اور وہ حوریں اللہ کی بارگاہ میں عرض و گزار کرتی ہیں مولا آج جو ٹھنڈی ہوائیں چلائی جا رہی ہے کوئی ایسا انمول ہمارے لیے تحفہ عنایت فرمایا جائے، یہ کن کے لیے اہتمام کیا گیا ہے اور جنت کو سنوارا گیا ہے، جنت کو خوبصورت بنایا گیا ہے، اور اس درخت جنت کے جو درخت ہیں جو ان کے ٹہنیاں ہیں اتنا چہل پہل میں موجود ہیں اور خوشبودار ہو چکی ہیں، یہ سارا اہتمام کن کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ خوبصورت ہوائیں اور خوبصورت یہ خوشبوئیں کن کے لیے چلائی جا رہی ہے؟ مالک ملک نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہوائیں چلائی گئی ہیں جو روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تراویحوں کا اہتمام کر رہے ہیں، افطار کا اہتمام کر رہے ہیں، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، وہی حور و غلمان عرض و گزار کرتی ہیں مولا اگر اس ماہ مبارک کے اندر اتنی بڑی برکات ہیں، اتنی بڑی رحمتوں